ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان حمزہ احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں BTC نیوز۔ ناظرین میں آج اس طرح کا کنٹینٹ آپ کے پاس لایا ہوں کہ جسے دیکھ کر واقعی آپ کے حیران اور آپ کے جو دل ہے وہ انتہائی خوش ہو جائے گا۔ اور اس طرح کا میں آج آپ کے سامنے بینک لے کر آ رہا ہوں کہ جو آپ نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا۔ ایسا بینک نہ جس میں لاس ہوتا ہے اور ایسا بینک جس میں کروڑوں کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے، روزانہ ہر وقت ہر لمحہ ہوتی ہے، اور ایسا بینک کہ جس کی ٹرانزیکشن جب پہنچتی ہے تو دنیا اور آخرت کے لیے بہتری ہوتی ہے، نہ کہ صرف دنیا کے لیے بلکہ دنیا اور آخرت کے لیے بہتری ہوتی ہے۔ میں کون سے بینک کی بات کر رہا ہوں؟ میں بینک کو یہ MCB نیشنل بینک کی بات نہیں کر رہا، میں درود بینک کی بات کر رہا ہوں، ورلڈ درود بینک کی بات، جس کے اندر ہزاروں روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں اربوں درود پاک آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ اور اس درود پاک کو یہ ٹیم جو ہے یہاں پر مل کے پڑھتے ہیں، نہ کہ یہاں پر بلکہ دنیا سے، ورلڈ سے، ہر جگہ سے یہاں پر جو درود پاک ہے اس کی کولیبریشن کی جاتی ہے، اور پھر سالانہ اور منتھلی اور ویکلی جو درود پاک ہے وہ آقا دو جہاں کی بارگاہ میں انتہائی محبت اور عقیدت سے پیش کیا جاتا ہے۔ میرے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کس طرح یہ سٹارٹ ہوا، کون ان کے بانی ہیں، اور کس طرح یہ اپنا جو ورک ہے وہ آگے کریں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام محمد صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ سر، درود پاک کے یہ جو تحفہ ہے اور بڑی خوبصورت محفل ہے جو روزانہ کی بنیاد پر آقا دو جہاں کے لاکھوں کروڑوں درود شروع کیے جاتے ہیں، اور یہ درود بینک کے بانی کون ہے اور کس طرح اس درود بینک کو سٹارٹ کس نے کیا؟ اس میں ایسا ہوا تھا کہ میں ایک دفعہ کراچی سے آیا تھا، ایک محفل تھی جہلم کے قریب ایک گاؤں ہے، وہاں ایک گاؤں کا نام میں بھول رہا ہوں، وہاں میں ایک محفل میں آیا تھا، تو وہاں ایک شاہ صاحب تھے، احمد حسنات کمال شاہ صاحب، تو انہوں نے مجھے وہاں پر سنا، اور سننے کے بعد انہوں نے ملاقات کی، نمبر وغیرہ میرا لیا۔ یہ آج سے میں تقریباً آپ کو کوئی 17-18 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، 18 سال پہلے سے یہ چل رہا ہے؟ تقریباً بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ تو میں کراچی ہوتا تھا اس وقت، تو انہوں نے نمبر میرا لیا، تو پھر میں کراچی چلا گیا۔ انہوں نے مجھ سے فون پہ رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی ہم نے ایک درود بینک اس طرح بنایا ہوا ہے، اور ہم اس میں درود شریف ہر جمعے کو پیر والے دن ہر پیر کو ہم جمع کرتے ہیں، اور آپ بھی درود شریف ایسے ممبر بنائیں اور پھر آپ ہمیں ممبر دیں اور اس طرح جمع ہو۔ تو میں نے کہا اچھا جی کریں گے۔ 2-3 دفعہ فون پہ پھر ان سے میرا رابطہ ہوا، تو پھر میں نے کچھ طریقہ کار پوچھا، کچھ چیزیں انہوں نے کچھ اخبار میں اس پہ کالم، کچھ اخبار نویس تو جو تھے انہوں نے یہ اخبار میں بھی یہ درود بینک؟ 1-2 اینکرز تھے، انہوں نے رائٹر تھے، انہوں نے اس کو لکھا۔ تو پھر میں نے وہاں کراچی میں اپنی مسجد میں جہاں میں ہوتا تھا وہاں یہ درود بینک کا سلسلہ شروع کیا۔ تو پھر تقریباً وہاں جب شروع کیا تو تقریباً 7 سال وہاں جاری رہا۔ پھر میں یہاں آ گیا لاہور میں پھر یہ مسجد، کچی مسجد میں جب میری خطابت کا سلسلہ شروع ہوا، تو اب تقریباً یہاں بھی یہ آئی تھنک کوئی 10 سال سے یہ درود بینک کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں، ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں۔ اور یہ بنانے والے جو ہیں احمد کمال شاہ صاحب جو ہیں، حسنات احمد کمال، ان کے بھی مرشد گرامی ہیں، ان کا نام ہے حضرت باغ حسین جی، ان کا نام ہے۔ تو یہ انہوں نے بنایا تھا، اور پھر اس میں درود شریف جو ہے وہ ہر ہفتے جمع ہوتا ہے، اور پھر اس میں ممبران کی تعداد بڑھتی گئی۔ جیسے ہماری مسجد میں یہاں نہیں تھا، تو اب یہاں تقریباً یہاں سے بھی ہر ہفتے جو ہے وہ 7-8 لاکھ درود تقریباً چلا جاتا ہے 8 لاکھ۔ اس طرح بہت بڑے بڑے اسکول ہیں، ان اسکول کے جو سیکنڈری اسکول ہیں، ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں بڑے، ان کو اس کا ممبر بنایا گیا، اور اس میں ایک پیریڈ صرف درود شریف کا ہوتا ہے بڑے بڑے سرکاری اسکولوں میں درود پاک کا پیریڈ آپ نے بنوایا، یہ شاہ کرایا ہے۔ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ 1 گھنٹہ صرف درود شریف پڑھا جاتا ہے، وہ بچے جو پڑھتے ہیں، اس طرح پھر وہ مدینہ شریف میں ممبران جو ہیں وہ پڑھتے ہیں، وہاں ایک درود 1 لاکھ ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اس طرح تو کافی سارے ممبر مکہ شریف۔ یہاں پہ آپ کے کتنے جو ممبرز ہیں، اگر کوئی ایسٹیمیٹ ہے؟ جو اس بینک کے مینیجر ہیں، درود بینک جو یہاں ہے، اس کے مینیجر چونکہ شاہد بھائی ہیں، صحیح ایگزیکٹ تو آپ کو تعداد اس کی وہ بتا سکتے ہیں، اور کتنا جمع ہوتا ہے وہ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو اس وقت آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ ہر جمعے کی محفل ہوتی ہے، اور اس کا درود پاک ہوتا ہے۔ اور کیا خوبصورت بینک ہے، اور کس طرح کا بینک ہے جس میں لاس کوئی نہیں؟ ہاں، اس میں کبھی لاس کا وہ تصور بھی نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ چلو خسارہ نہیں ہوگا، ایک یہ اس میں تصور بھی نہیں ہے خسارے کا، خسارہ ہے ہی نہیں۔ ایسا عالی شان بینک ہے کہ جس کی ایک تو برانچیں بہت زیادہ ہیں، اور جس کے ممبران بہت زیادہ ہیں،
میرے خیال میں دنیا کا واحد بینک ہوگا جس کے ممبران اور برانچیں سب سے زیادہ ہوں سب سے زیادہ، اور اس کا پروفٹ بھی ہمیں ہی آتا ہے. پروفٹ اتنا زیادہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں ملتا ہے، اور اربوں خربوں کی ٹرانزیکشن روزانہ کی بنیاد پر اس میں ہو رہی ہے. تو اس میرا لیے خیال ہے کہ آئی ایم ایف کے علاوہ کوئی بینک نہیں ہے جس میں اتنی بڑی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے. میرے خیال میں آئی ایم ایف بھی چھوٹا پڑ جائے گا، اور اس سے بھی یہ بڑا ہے، کیونکہ روزانہ اربوں. اور پھر دوسری بات یہ کہ کٹوتی کوئی نہیں ہے، نہیں کوئی بڑی جا رہا ہے، عالی شان بینک ہے یہ. ممبر بھی بڑھ رہے ہیں اور پروفٹ بھی بڑھتا جا رہا ہے. جی ہاں الحمدللہ. بڑھتا جا رہا ہے. جی آپ کا پوائنٹ بہت خوبصورت تھا، بڑا مزہ آیا آپ سے مل کے. آگے چلیں گے شاہد بھائی کے پاس اور ان سے جانتے ہیں کہ اس سے کتنے ممبران ہیں، کب سے یہ ممبر کون کس طرح ایڈ کرتے ہیں، اور اگر کوئی ایڈ ہونا چاہتا ہے تو وہ کس طرح ہوتا ہے. مزید آگے چلیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و بارک وسلم وسلم. خوبصورت انداز سے ناظرین آپ پیچھے درود پاک بھی سن رہے ہوں گے، اور بڑے خوبصورت انداز میں آقا دو جہاں کی بارگاہ کے اندر یہاں پر مل جل کر ایک آواز کے ساتھ بڑی خوبصورت ردم کے ساتھ درود پاک پڑھا جا رہا ہے. اور اسی درود پاک کے بیک گراؤنڈ کے اندر اس سے بڑا خوبصورت بیک گراؤنڈ کوئی نہیں ہوگا. اسی بیک گراؤنڈ کے اندر میرے ساتھ جو مینیجر ہیں شاہد صاحب ہیں درود بینک کے، ان سے جانتے ہیں کہ کس خوبصورت انداز کے ساتھ یہاں پر درود پاک کے اندر کتنے لوگ ہیں، کتنے ممبرس ہیں اور کس طرح کا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر شاہد بھائی کا نام کیسے، طبیعت ٹھیک ہے، سب خیریت ہے؟ جی الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان. سر درود پاک کے آپ بینک کے مینیجر ہیں ماشاءاللہ. آپ کا سب سے پہلے تو مبارکباد کہ آپ کا اعزاز بہت اچھا ہے، آپ مینیجر ہیں اس درود بینک کے اس علاقے کے. شکر الحمدللہ. اور سر کیا خیال ہے کہ کیا معاملات ہیں، کس طرح یہ درود بینک میں لوگ اپنا پارٹیسپیشن کرتے ہیں، اور کتنے تعداد تک آپ کے پاس لوگ آتے ہیں؟ یہ جمعے کے جمعے ہمارے مسجد میں نا جب جمعہ کا اجتماع ہوتا ہے اس کے بعد جب فارغ ہوتے ہیں نا تو مفتی صاحب نے ہماری ترغیب دلائی تھی لوگوں کو. تو یہ ہے کہ لوگ جو اپنا پورے ہفتے درود شریف پڑھتے ہیں نا وہ جمعے کے دن آ کے مجھے لکھوا دیتے ہیں، اور میں ان سے جو نہیں بھی لکھوا سکتا پھر میں ان سے رابطہ کر لیتا ہوں، واٹس ایپ مجھے کر دیتے ہیں. تو تقریباً یہ 12 13 14 15 لاکھ تک ہر جمعے ہمارے پاس اکٹھا ہو جاتا ہے. 15 لاکھ صرف اس مسجد سے جاتا ہے درود؟ جی صرف یہ جی وہ 50-55 ممبران ہیں تو وہ ان کا میں اکٹھا کرتا ہوں، تو یہ تقریباً 15 لاکھ کے قریب کم و بیش اکٹھا ہو جاتا اس میں فیملیز بھی کولیبریٹ کرتی ہیں، یعنی کہ گھروں سے پڑھ کے آتے ہیں وہ بھی؟ ہے. اگر ہاں جی بالکل ہے، جس میں جو اپنے مرد حضرات آتے ہیں وہ اپنا بیچ میں ان کو شامل کر لیتے ہیں کہ میسج نے اتنا پڑھا، وہ بیچ میں اکٹھا کر کے نا پھر لکھوا دیتے ہیں. جی جی. اور آپ آگے کیا چاہتے ہیں، کیا ایم کیا ہے کہ اس میں کیا خیال ہے کتنے لوگ پارٹیسپیٹ مزید بھی کریں گے اب، یعنی کہ بڑھ رہا ہے اور یہ ماشاءاللہ روز دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا ہوا بینک ہے؟ جی جی بالکل ایسا ہی ہے. میں تو بالکل چاہوں گا کہ یہ اگر لاکھوں میں ہے تو یہ کروڑوں میں چلا جائے، اور جہاں ہم یہ بھیجتے ہیں وہاں یہ اربوں اور خربوں میں پہنچا جائے. جب حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے یہ پیر والے دن عصر کے بعد جو دعا میں کرتے ہیں، اجتماعی دعا کرتے ہیں، تو یہ اربوں خربوں میں ہوتا ہے، پوری دنیا سے اکٹھا کیا جاتا ہے. دنیا سے؟ جی پوری دنیا سے اکٹھا ہوتا ہے. جتنا کر لیں اتنا کم ہے. جی بالکل. صلاۃ والسلام کے جو احسانات ہیں وہ ہم پہ اتنے ہیں کہ ہم ان کا ایک رتی برابر بھی نہیں احسان چکا سکتے. بے شک بے شک. یہ سب سے بڑی بات یہ ہے جو میں کہنا چاہوں گا کہ کوئی اگر محبت عقیدت سے چند ہزار ہی پڑھتا ہے، لیکن جب یہ اس میں اجتماعی طور پہ جاتا ہے نا تو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. تو اگر وہ اربوں کی 1 ارب اگر وہ درود شریف پیش کرتے ہیں نا تو جس نے 5000 بھی پڑھا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی 1 ارب کا ہی درود شریف کا ثواب عطا کرتا ہے. تو ظاہری بات ہے یہ کوئی گھٹے والا سودا نہیں ہے، چند ہزار اور ثواب اربوں میں ملے. تو یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو محبت اور عقیدت سے ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1 قرات اجر لکھتا ہے. 1 قرات. 1 قرات کیا ہے؟ 1 قرات احد پہاڑ جتنا ہے. اللہ اکبر. تو ایک دفعہ درود شریف پڑھنے سے احد پہاڑ جتنا، جو کئی کلومیٹروں میں چوڑا اور لمبا ہے، اور پھر نیچے بھی زمین کے ہے اوپر بھی ہے، کتنا وزن ہوگا.
कल अजर और सवाब इंसान का तो एक दरूद पाक की ज़िंदगी कई गुनाहों पर भारी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कल रोज़ा क़यामत जब देखेंगे इसकी अजर मिलता हुआ तो लोग फिर हसरत करेंगे कि काश हम सारी ज़िंदगी दुरूद शरीफ भी पढ़ते रहते। काश हम भी इस बैंक में ट्रांजैक्शन कराते, काश हम भी अपने पैसे इस अपने जो दरूद पाक है वो उसमें जमा करवाते इस बैंक में। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। क्या पैगाम देंगे, आखिरी पैगाम हम अपनी आवाम को, लोगों को पैगाम दीजिएगा कि दरूद पाक में पार्टिसिपेट करें। बिल्कुल जी बिल्कुल, दुरूद पाक में पार्टिसिपेट भी करें, चाहे थोड़ा पढ़ें ज़्यादा पढ़ें, इसमें शामिल हो जाएं कि ये घाटे का सौदा नहीं है। अल्लाह के ख़जाने में कोई कमी नहीं है। अगर कोई चंद 100 या 1000 दफ़ा पढ़ने वाला भी है, जब इज्तिमाई तौर पर हजूर की बारगाह में पेश होगा तो सवाब सबको वो अरबों के हिसाब से ही होगा, मिलेगा, क्योंकि अल्लाह के ख़जाने में कमी नहीं है, कमी नहीं है, नहीं है वहाँ पे। तो उसके हिसाब से ही मिलेगा। और जो ये चला रहा है, जो सुना ये सैयद हसनात अहमद शाह साहब जो हैं, ज़ाहिर बात है उन सब के मजमूए के मुताबिक के बराबर उनको सवाब मिलेगा, जिन्होंने बुनियाद रखी थी। जी बिल्कुल। जो इस मामले को चला रहे हैं, तो ये बड़ा बरकत वाला काम है, तो ज़रूर इसमें, और अब हमारा हक भी है कि अपने नबी अलैहिस्सलाम पर हर टाइम हदिया दुरूद सलाम भेजें। सलाम भेजते रहें। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया वरफ़ाना अल्लाह का ज़िक्र को, बेशक जिसे अल्लाह बुलंद करे इंसान क्या कर सकता है, लेकिन अल्लाह के कामों में, अल्लाह के अहकामात के ऊपर अमल करके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो उनकी मोहब्बत और अक़ीदत का जो अंदाज़ है, अपना अपना दरूद पाक पढ़ के, सलातो वस्सलाम पढ़ के और मुख्तलिफ़ आप सल्लम की सुन्नतों पर अमल करके किया जा सकता है। और इस ऐसे बैंक में मेरी तो सबसे इल्तिजा होगी कि अपने घरों में भी इस तरह के बैंक बना लें, अपनी फैमिलीज़ में इस तरह के बैंक बना लें, अपनी कम्युनिटी में इस तरह के बैंक्स बना लें, क्योंकि ये बैंक ना तो कोई रजिस्ट्रेशन मांगता है, ना तो ये कोई आपके पास चेक बुक मांगता है, ये एक आपकी ज़बान मांगता है, दूसरा आपका खुलूस मांगता है और मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ ये चंद चीज़ें मांगता है। और ये बैंक आपको प्रॉफिट ही देता है। कभी इस बैंक में आपको ना लॉस होने वाला है और ना ही कभी आप इस बैंक में खसारे में जाएंगे। इसकी ट्रांजैक्शन अरबों खरबों में है और बिल्कुल आप इससे हर वक्त, हर दुनिया भी और आखिरत में भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। आज की जो स्टोरी अपने अख्ताम को पहुँचती है, अपने उस अहमद को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।